السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر افتخار ہے اور میں آج پھر ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ ہاں، وہ انگلش میں تھی اور وہ میرے پی سی اوز کے لیکچر کی سلسلے کی پہلی ویڈیو تھی، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے اس کو اردو ورژن میں پیش کرنا ہے تاکہ عام پبلک کو بھی اس کی سمجھ آئے۔ پی سی او کیوں میں اس پہ دوبارہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پی سی او آج کل ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اسپیشلی ان لوگوں میں جن کو بچہ پیدا کرنے کے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، یعنی جو کہ انفرٹیلیٹی کو فیس کر رہے ہیں۔ اور پی سی او کے بارے میں چونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو، اور یہ نہ صرف لوگوں میں بھی، جنرل پبلک میں، بلکہ ہمارے ڈاکٹرز جو کہ پی سی او کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی شاید پی سی او کے بارے میں کوئی خاطر خواہ علم نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کے لیے یہ میری ایک کاوش ہے، کوشش ہے کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ پی سی او کیا ہے اور اس کو کیسے مینج کرنا ہے۔ پی سی او اصل میں کوئی بہت پرانی بیماری نہیں ہے، گو کہ اس کا ذکر بہت پرانی اینشنٹ کتابوں میں بھی ملتا ہے، ہسٹری کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے بارے میں جو پہلا سائنٹیفک پیپر جو پرنٹ کیا گیا 1935 میں اسٹائن لیون تھال نے، جو کہ شکاگو یو ایس اے کے رہنے والے تھے، دو سائنٹسٹ، انہوں نے پی سی او کے بارے میں ایک پیپر پریزنٹ کیا۔ اس پیپر میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھا ہے جن کا وزن بڑھ رہا ہے، جن کے پیریڈز کی بے قاعدگی ہو رہی ہے، دیر سے آ رہے ہیں، اور ان کے چہرے پہ بالوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو مزید جاننے کے لیے انہوں نے ان تمام خواتین کی چھوٹا سے ایک آپریشن کر کے انہیں سمجھ تو آ گئی کہ یہ ان کی ہارمونز کا کوئی گڑبڑ ہے، ہارمونز کی کوئی خرابی کی وجہ سے ایسے ہے، اووریز جو ہیں ان کی شاید صحیح کام نہیں کر رہی، تو انہوں نے ان کی بایوپسی لینے کا سوچا، اور چھوٹے سے آپریشن کے بعد انہوں نے اووریز کی ایگزامن کیا اور ان کی بایوپسی لی۔ انہوں نے ایگزامن کیا کہ ایسی خواتین جن میں یہ تبدیلی آ رہی ہے جسمانی، ان کی اووری سائز میں بڑھ جاتی ہیں، اور اس میں ان کو بہت ساری پانی کی بھری ہوئی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں نظر آئیں۔ اس آبزرویشن اور مشاہدے کی بنیاد پہ انہوں نے اس کنڈیشن کا نام پالیسسٹک اویرین ڈیزیز رکھا، اور اب اس نام کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں جب مریض کو پالیسسٹک کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جی آپ کی اووریز میں پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں۔ جب یہ تھیلیوں کا لفظ بولا جاتا ہے تو مریض بیچارہ ڈر جاتا ہے۔ یہ میں پبلک، ان لوگ جو اس کو سن رہے ہیں ان کو یہ واضح کر دوں کہ ایسی کوئی تھیلی نہیں ہوتی، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تھیلیاں نہیں پائی جاتی، یہ ایک غلط ٹرمینالوجی ہے، اس کو شاید آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا نام چینج ہو جائے۔ یہ جن کو تھیلیاں کہا جاتا ہے اصل میں یہ تھیلیاں نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے انڈے ہیں جو تھوڑا سا سائز میں بڑھے لیکن ایک جگہ جا کے رک گئے، اور یہ اووری میں ان کی بہتات پائی جاتی، اس لیے ان کو تھیلیاں کہنا غلط ہے۔ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی اووریز میں بہت سارے ایسے انڈے ہیں جو پوری طرح میچور نہیں ہونے پائے۔ خیر، اسٹائن لیون تھال نے جب اس کا انسیڈنس کوٹ کیا تو انہوں نے تقریباً اس وقت سے لے کے اب تک پی سی او آہستہ آہستہ اس کی انسیڈنس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 1935 سے پہلے پی سی او خال خال ملتی تھی اور بہت زیادہ کامن بیماری یا کنڈیشن نہیں تھی۔ یہ وہ دور ہے جب مشینی ریولوشن یعنی انڈسٹریل ریولوشن نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، بجلی نہیں تھی، بہت زیادہ ایگریکلچرل امپرومنٹ نہیں تھی، لوگ سادہ خوراک کھاتے تھے، پیدل چلتے تھے بہت زیادہ، یا گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا، ٹانگوں پہ سفر کیا جاتا تھا، جسمانی مشقت کافی تھی، اور گاہے گاہے دنیا کے تقریباً ہر حصے میں قحط بھی پڑا کرتے تھے، اور ان قحط کے پڑنے سے
خوراک کی کمی واقع ہوتی رہتی تھی، لہٰذا 1935 سے پہلے لوگوں کے پاس نہ تو اتنا پیسہ تھا، نہ اتنے مینز تھے موومنٹ کے، اور نہ ہی خوراک کی فراوانی تھی، لہٰذا جو موٹاپا ہے وہ بہت کم تھا، اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجبور تھے دن اور رات کے سلسلے کو کے پیچھے چلنے کے، یعنی دن چڑھے اٹھ جانا اور سورج ڈھلتے ہی سو جانا۔ 1935 کے بعد جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، موٹر کار آئی، بجلی آئی، مینز آف موومنٹ آئے، اور پھر لوگوں نے قحط، ایگریکلچر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، دنیا میں قحطوں پہ قابو پانا شروع کیا، خوراک کی فراوانی ہوئی، لوگوں کے پاس انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے پیسہ آنا شروع ہوا، تو جسمانی مشقت کم ہوتی چلی گئی، اور لوگوں کے رہنے سہنے کے اعتبار، سونے جاگنے کے طریقے تبدیل ہوتے چلے گئے۔ تو 1935 کے بعد دیکھا گیا کہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، لیکن 90 کی دہائی تک اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ 90 کی دہائی تک کتابوں میں بھی یہی ہے، لٹریچر میں بھی یہی ہے کہ اس کا انسیڈنس 10% تھا، یعنی ہر 100 خواتین میں سے 10 خواتین کو پی سی او ہوتی تھی۔ لیکن پچھلے 30 سالوں میں اس میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور ایک اسٹڈی ہوئی، یہ پاکستان لاہور میں ہی ہوئی، اور انہوں نے دیکھا، یہ 2015 میں اسٹڈی ہوئی، اور انہوں نے یہ پایا کہ پی سی او کا جو انسیڈنس ہے 2015 میں تقریباً 30% سے زیادہ ہے تمام دنیا میں، اور سب سے زیادہ انسیڈنس جو ہے وہ اس وقت انہوں نے پاکستانی نیشنلز میں، جو کہ تقریباً 52% کے قریب ہے، 52%۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے ان 30 سالوں میں کہ پی سی او جو 10% سے 30% تک بڑھ گئی، اور پی سی او کے بڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ خواتین میں انفرٹیلیٹی کی پرابلم بھی بڑھی، اور اس وقت یہ ہمارا تقریباً یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ انفرٹیلیٹی کے جو جتنے بھی مریض ہیں مجموعی طور پر تقریباً 60% پیشنٹس ایسے ہیں جن کو پی سی او کی وجہ سے پریگننٹ ہونے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ پی سی او کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جیسے کہ کسی وائرس یا بیکٹیریا سے ہو، یہ اب آگے چل کر میں اس پہ ایکسپلین کروں گا کہ پی سی او آخر کیا ہے اور کیا وجہ ہوئی ہے یہ اس کا اتنا اضافہ ہمیں دیکھنے میں ملا ہے پچھلے 30 سالوں میں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں پی سی او کے بارے میں اس طرح بات کروں، ہمیں دیکھنا ہے کہ پی سی او کیا ہے۔ پی سی او جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماہواری یا میسٹریشن کو خراب کرتی ہے، موٹاپے کی وجہ ہے، بانجھ پن کی بہت بڑی وجہ ہے، اور لوگوں کا خیال صرف یہیں تک ہے، لیکن پی سی او صرف یہی نہیں کر رہی ہے۔ پی سی او اصل میں ایک بہت بڑے گروپ آف، ایک مجموعہ بیماریوں کے مجموعے کا نام ہے، جس کا ایک سپیکٹرم، جس کا ایک پہلو بانجھ پن ہے یا موٹاپا ہے۔ لہٰذا جب ڈائگنوز پی سی او ہوتی ہے تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف بانجھ پن کو لے کے بیٹھ جائیں، ہمیں اس کے وہ تمام اثرات جو باقی جسم پہ بھی ہیں، بانجھ پن کے اور موٹاپے کے علاوہ، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمارے ڈاکٹرز بھی بھولے بیٹھے ہیں، اور پی سی او کو ٹریٹ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں، اور پبلک کو تو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اور پبلک صرف اتنا جانتی ہے کہ جی پانی کی تھیلیاں ہیں اور اس وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا، انڈے نہیں بن رہے، میچور نہیں ہو رہے ہیں انڈے، حالانکہ صرف ایک یہی پہلو نہیں ہے۔ پی سی او اور کیا کرتی ہے؟ پی سی او ظاہر ہے ماہواری کو خراب کرتی ہے، موٹاپا اس کے ساتھ لنک ہے،
پی سی او کا بہت بڑا تعلق ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جو کہ عموماً 40 سال کی ایج کے بعد آتی ہے۔ پی سی او بلڈ پریشر کی وجہ کے سبب بھی ہے، اور پی سی او کے وجہ سے یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ایگز میچور نہیں ہو رہے، تو جب ایگ میچور نہیں ہوتے تو ان امیچور ایگز کے ساتھ اگر پریگننسی ہوگی تو وہ کبھی بھی نہیں چلے گی۔ تو پی سی او میں تقریباً 60% مس کیریج کا ریٹ ہے، یعنی اگر کوئی پی سی او کی پیشنٹ انٹریٹڈ پیشنٹ 10 دفعہ پریگننٹ ہوگی تو 6 دفعہ مس کیریج کو فیس کر سکتی ہے۔ پی سی او کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ پی سی او صرف ایک خاتون کو پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر ایک خاتون پی سی او کا علاج کیے بغیر، مکمل طور پہ پی سی او کا علاج کیے بغیر پریگننٹ ہو ہی جاتی ہے، جو کہ 30% خواتین ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ نہ صرف وہ خاتون برے اثرات کو فیس کرے گی، بلکہ اس کے ہونے والا جو بچہ ہے پیٹ میں، اس پہ بھی برے اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایسے بچے عموماً لو برتھ ویٹ ہو سکتے ہیں، وقت سے پہلے جنم لے سکتے ہیں، ان میں کنجینٹل اب نارمیلٹیز پائی جا سکتی ہیں۔ سائیکلوجیکل چیزیں جیسے کہ جسے ہم کہتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، 60% تک ان بچوں میں ملتا ہے جو پی سی او مدرز کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر پی سی او کی خاتون پریگننٹ ہے اور اس کے پیٹ میں بچی ہے، تو عین ممکن ہے کہ جب یہ بچی پیدا ہو تو اس میں بھی بڑا ہونے کے بعد پی سی او کی تمام خصوصیات پائی جائیں، اور اگر وہ لڑکا ہے تو اس لڑکے میں بھی یہ کافی زیادہ انسیڈنس ہے کہ وہ بچہ بھی بڑا ہوگا تو یا بچپن میں بھی موٹاپے کو فیس کرے گا، اس کو بھی انسولین ریزسٹنس یا ڈائبٹیز 2 کے چانسز بڑھ جائیں گے، اور ان میں اکثر بچوں میں اسمالر ٹیسٹیکولر والیوم بھی دیکھا گیا ہے۔ تو پی سی او صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو بچہ نہیں ہو رہا، امیچور ایگز ہیں اور پیریڈ ریگولر ہے۔ پی سی او ایک بہت بڑی کنڈیشن جس کے بہت سارے پہلو ہیں، اس کا ایک پہلو جیسے کوئی ہشت پہلو جیسے کوئی سرفیس ہو، اور اس کا ایک پہلو صرف انفرٹیلیٹی اور فرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ ہے، باقی تمام پہلو پی سی او کو ڈیل کرتے ہوئے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا پھر اثرات مریض پہ ہوتے ہیں اور مریض خوار ہوتے رہتے ہیں، اور پراپر ان کو علاج نصیب نہیں ہوتا اور پراپر کامیابی نہیں ملتی ہے۔ میری ان ویڈیوز کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ پی سی او کو ایز اے پی سی او لیا جائے پورے اسپیکٹرم کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ہم صرف بانجھ پن کو لے کے چلیں اور کوشش کریں اور پیشنٹ کو پریگننٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ہم پی سی او کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں۔ پی سی او کو جب ڈائگنوز کرنے کے لیے پیشنٹ کی جب ہم ایک مفصل تفصیل سے ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں ہمیں پی سی او کے بارے میں خدشات ابھرتے ہیں ذہن میں کہ ہو سکتا ہے یہ پیشنٹ پی سی او کا مریض ہو، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کے سائنز اینڈ سمٹمز ہے کہ پی سی او کی کیا چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ جب وہ سائن پی سی او سے منسلک ریلیٹڈ سائن اینڈ سمٹمز جب ہمیں ملتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک شبہ پڑ جاتا ہے کہ پیشنٹ یہ مریض جو ہے یہ شاید پی سی او کا مریض ہے۔ پھر ہم اسے کنفرم کرنے کے لیے 2 مزید ٹیسٹ درکار ہے۔ ایک اس کا الٹرا ساؤنڈ ہے جس کو ہم ٹرانس وینل الٹرا ساؤنڈ ٹی وی ایس کہتے ہیں، اور اس الٹرا ساؤنڈ کا مقصد ہم نے اووریز کی شکل و صباحت کو دیکھنا ہے۔ اور دوسرا جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں جنہیں ہم ہارمونز کے ٹیسٹ عام جب پبلک سمجھتی ہے، یا ہم اس کو بایو کیمیکل انڈیکیشنز یا انڈیکیٹرز کہتے ہیں، وہ آرڈر کیے جاتے ہیں۔ وہ کون سے سائن اینڈ سمٹمز ہیں جس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی سی او اس مریض کو جو ہمارے سامنے ہے ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ وہی مینسٹرول ریگولیرٹی، جنرلی ان خواتین کو پیریڈز دیر سے آتے ہیں، اور یہ 40 دن 45 دن کا دورانیے سے بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ خواتین کو 6 ماہ بھی نہیں آتے، اس کے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موٹاپا، تقریباً 80% خواتین میں ہمیں موٹاپا ملتا ہے پی سی او کے ساتھ۔ موٹاپے سے مراد ہے ان کا ویٹ اپنے آئیڈیل ویٹ سے زیادہ ہے۔ غیر ضروری بال چہرے پہ باڈی پہ ملتے ہیں،
چہرے پہ دانے ایکنی پی سی او کا خاصا ہو سکتے ہیں، اور شادی کے بعد ظاہر ہے بچہ ہونے میں مشکلات، پریگننسی نہیں ہو رہی ہے، سب فرٹیلیٹی انفرٹیلیٹی ہے، یہ پی سی او میں ہے۔ کچھ مریض پی سی او کے ان کی پریزنٹیشن ہی یہی ہوتی ہے کہ ان کے 3 یا 4 یا 2 مس کیریجز ہو گئے ہیں، اور ہر مس کیریج کی ایک ٹپیکل ہسٹری ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جی بیبی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچہ گرو نہیں کر رہا، ہارٹ بیٹ نہیں آئی، سیک بنی ہے لیکن بچہ نہیں ہے۔ یہ ٹپک جسے ہم مسڈ مس کیریج کہتے ہیں یا این ایمبریونک پریگننسی کہتے ہیں، یہ اس قسم کے مس کیریج کی ہسٹری کے ساتھ پیشنٹ جنرلی پریزنٹ کرتا ہے۔ تو ان پریزنٹیشن میں سے جب ہمیں شک ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کرتے ہیں، جسے ہم ٹی وی ایس کہتے ہیں، اور ٹی وی ایس میں ایک ٹپیکل قسم کی الٹرا ساؤنڈ ہمیں ملتی ہے۔ نارملی تمام خواتین کی جو اووریز ہیں ان کا ایک سائز یا ایک والیوم ہم دیکھتے ہیں، والیوم اس طرح اس کے 3 ڈائمینشنز میں میجر کیا جاتا ہے اور ایک والیوم لیا جاتا ہے، اور یہ والیوم اووری کا ایک نارمل اووری کا تقریباً 7 کیوبک سینٹی میٹر یا 7 ایم ایل سے کم ہوتا ہے۔ اگر یہ والیوم 9 ایم ایل سے زیادہ ملے تو ہم پی سی او لیبل کر سکتے ہیں۔ 7 اور 9 کے درمیان ایک گرے زون ہے، اور اس میں ہم ابھی کنفیوز ہوتے ہیں۔ جو دوسری بڑی نشانی پی سی او کی الٹرا ساؤنڈ پہ یہ ہے کہ اس میں جیسے جس کو یہ پانی کی تھیلیاں بولا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، پانی کی تھیلیاں نہیں ہیں، بہت سارے انڈے نارملی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے، نارملی جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو ایک گروپ آف ایگز گرو کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ سلولی، یعنی پہلے پیریڈس کے پہلے ہاف میں وہ سلولی گرو کرتا ہے، جسے ہم فولیکولر فیز کہتے ہیں۔ ڈے 1 سے لے کے ڈے 9 تک وہ جو فولیکل ہیں وہ 8 یا 9 ملی میٹر تک بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 12ویں اور 17ویں دن کے درمیان ان کا سائز کسی ایک ان میں سے تیزی سے بڑھتے ہوئے 17-18 ملی میٹر تک پہنچتا ہے، اور جب وہ 17-18-19-20 تک پہنچتا ہے تو پھر وہ ہارمونز کے زیر اثر ہی پھٹتا ہے، اور اس میں سے ایگ ریلیز ہوتا ہے۔ پی سی او کے پیشنٹس میں خصوصاً یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ان کے ایگز 9-10 ایم ایم سے اوپر نہیں جاتے، جس کو عام زبان میں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا انڈا میچور نہیں ہو رہا۔ یہ بھی میں بتا دوں، الٹرا ساؤنڈ پہ جو نظر آتا ہے وہ انڈا نہیں ہے، وہ فولیکل ہے۔ انڈا اس کے اندر کہیں ہوتا ہے، اور انڈے کو، انسانی انڈے کو آپ نیکڈ آئی سے، خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ہر مہینے چونکہ 10-12-13 انڈے اس طرح امیچور گرو کرتے ہیں، اور پھر ان کی گروتھ رک جاتی ہے، سٹنٹڈ ہوتی ہے، 8-9 پہ رک جاتی ہے، اور اب بہت سارے مہینوں میں آہستہ آہستہ یہ بہت سارے انڈے جب کٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ پہ ایک ٹپیکل پکچر نظر آتی ہے۔ یہاں تو وہ پکچر ایسی کہ اووری کا سائز بڑا ہوگا، اور وہ انڈے جو ہیں وہ سارے کے سارے فولیکلز جو ہیں وہ پوری اووری میں سکیٹرڈ ہوں گے، ملیں گے، کنجسٹڈ ہوتی ہے اووری، ان سے بھری ہوتی ہے۔ یا ٹپیکل پکچر ایک اور ہے جسے ہم کہتے ہیں پیریفیرل ارینجمنٹ آف دا فولیکلز، کہ یہی فولیکل اووری کی باہر کی سطح کے ساتھ 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 پڑے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے تسبیح کے دانے پروئے ہوں ایک دھاگے میں، اس لیے ان کو اس اپیرنس کو خاص نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو ان دو طرح کی اپیرنس اگر ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ ملتی ہے تو ہمیں پی سی او کا تقریباً کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ مریض پی سی او کا ہے۔ اب تیسرا جو انویسٹیگیشن ہے وہ بایو کیمیکل ٹیسٹنگ ہے، یعنی ہارمونز کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ان کو ٹیسٹ کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے، ایک تو ڈائگنوسس، آبویسلی کنفرمیشن آف دا ڈائگنوسس، سیکنڈلی سیویرٹی آف دا پی سی او، پی سی او کی شدت کیا ہے، ہمیں کتنا وقت لگ سکتا ہے پی سی او کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے میں۔ اب وہ بایو کیمیکل جو طریقے ہیں، وہ جو ہارمونز ہیں، وہ یوزلی ہم پیریڈس کے پہلے 4 دنوں میں وہ آرڈر کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ 5 موسٹ امپورٹنٹ جو ہارمونز ہیں جنہیں ایف ایس ایچ، ایل ایچ، اے ایم ایچ، ٹی ایس ایچ اینڈ پرولیکٹن، یہ ایڈوائز کیے جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں، بلکہ ماضی قریب میں، اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ایڈوائز کیے جاتے تھے، جیسے کہ ٹیسٹوسٹیرون، سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبولن، فاسٹنگ انسولین، لیکن اب ان کا کوئی رول نہیں ہے پی سی او کی، نہ ڈائگنوسس سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ اس کی بہتر ہونے سے کوئی تعلق ہے۔ ان میں جو سب سے اہم ہارمون ہے وہ اے ایم ایچ ہے،
جسے ہم اینٹی ملیرین ہارمون کہتے ہیں۔ اینٹی ملیرین ہارمون کیا ہوتا ہے؟ اینٹی ملیرین ہارمون بیسیکلی ایک ہارمون ہے، یہ وہ فالیکلز سکریٹ کرتے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے میچور فالیکل میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے، جسے فنکشنل اوویرین ریزرو کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہی ہیں جنہیں فالیکل جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو وہ ایف ایس ایچ ایل ایچ جو ہارمونز جو دماغ سے آتے ہیں، پیچوٹری گلینڈ سے آتے ہیں، ان کے زیر اثر یہ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے کے سارے انڈے نہیں بڑھتے ہیں، ایک گروپ سلیکٹ ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی جو سلیکٹ نہیں ہوئے وہ پڑے رہتے ہیں، ڈورمنٹ پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، وہ اے ایم ایچ سکریٹ نہیں کرتے۔ اے ایم ایچ بنتا ہے صرف ان سے جو اینٹرل فالیکل ہیں جنہوں نے بڑھنا ہے۔ ایک مثال آپ کو میں اور دے دوں کہ یہ اینٹرل فالیکلز کیا ہیں۔ عموماً بیسیکلی اینٹرل فالیکلز جو ہیں یہ آپ کے تقریباً جو اس آج کے مہینے میں بڑھیں گے، یہ تقریباً 5 ماہ پہلے ہی ریکروٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہارمونز کے زیر اثر ان کا سائز بڑھتا بڑھتا ان کی کیمسٹری چینج ہوتی چلی جاتی ہے، اور 5 ماہ میں یہ تقریباً اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ یہ اب میچور ہونے کے قابل ہیں، اور پھر جب یہ اس سائیکل تک کسی ایک سائیکل میں جب یہ میچور ہونے کے قابل ہیں، یعنی اینٹرل لیول پہ آ جاتے ہیں، تو پھر ہارمونز کے زیر اثر یہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ابھی آپ 23 مارچ کی آپ جو پریڈ ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، ایک اسٹیج لگا ہوا ہے، اس پہ پریزیڈنٹ یا کوئی بھی ایک اہم شخصیت کھڑی ہے سلوٹ، اور وہ سلامی لے رہی ہے، اور سلامی دینے کے لیے بہت سارے دستے اسٹیڈیم کے مین گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں۔ اب ہر دستے میں فوجیوں کی یا شرکاء کی تعداد مختلف ہے، کسی ایک دستے میں 5 ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 15 ہیں، کسی میں 3 ہیں۔ تو یہ گروپس اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اور مارچ پاس کرتے کرتے اس پوڈیم کے یا سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اووری میں جو انڈے ہیں وہ بھی گروپس کی صورت میں ہوتے ہیں جنہیں ہم کوہارٹ کہتے ہیں، اور ہر کوہارٹ میں ڈفرینٹ نمبر آف ایگس ہیں، کسی میں 10 ہوں گے، کسی میں 15 ہوں گے، کسی میں 20 ہوں گے، اور یہ 5 ماہ پہلے اس اسٹیڈیم کے گیٹ سے انٹر ہو گئے ہیں۔ اب یہ چلتے 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 ان پہ مختلف ہارمونز مختلف ٹائم پہ اثر کرتے جائیں گے، اور یہ بڑھتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا سائز میں، اور جب یہ اسلامی کے چبوترے یعنی اس مہینے میں پہنچیں گے جس میں انہوں نے میچور ہونا ہے، تو پھر یہ میچور ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہر ماہ ایک ڈفرینٹ کوہارٹ میچور ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کسی ایک مہینے میں 15 کوہارٹ بھی مل سکتے ہیں، کسی ایک مہینے میں ہمیں ہو سکتا ہے 10 انڈے ملیں۔ تو یہ جو کوہارٹ آف ایگز ہیں، یہ جو دستے ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، یہ انٹرل فالیکلز ہیں، اور یہ اے ایم ایچ بناتے ہیں، اور یہی وہ فالیکلز ہیں جب یہ میچور ہوں گے ان میں سے انڈا نکلے گا، اور یہ انڈا کل کو فرٹیلیٹی یا بچہ بنے گا۔ تو اے ایم ایچ جو ہمیں بتاتا یہ ہے کہ ان کے اندر فنکشنل اوویرین ریزرو کتنا ہے۔ سارے کے سارے انڈے جو اووری میں پائے جاتے ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے انڈے ایسے بھی پڑے ہوتے ہیں جو فنکشنل نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کی باری ہو سکتا ہے 2 سال بعد آئے، 10 سال بعد آئے، تو وہ اے ایم ایچ نہیں بنا رہے ہوتے۔ تو اے ایم ایچ بیسیکلی، اور کسی بھی خاتون کی زندگی میں یہ جو فنکشنل اوویرین ریزرو ہے یہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر ماہ خرچ ہوتا ہے، شادی کرے نہ کرے، بچہ پیدا ہو نہ ہو، یہ فنکشنل اوویرین ریزرو استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کے پیریڈز ہو رہے ہیں تو یہ استعمال ہوتا چلا جائے گا، اور ایک دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً 37 سال کی عمر تک 67%، 67% یہ انٹرل فالیکلز جو فنکشنل اوویرین ریزرو ہے یہ کم ہو چکا ہوتا ہے، اور 40 کی عمر تک پہنچتے ہوئے یہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ پریگنینسی کے چانسز کافی معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیریڈز تو ریگولر رہتے ہیں، اور یہ پیریڈز ریگولر رہنے جو ہیں یہ وہ فالیکلز ہیں جو فنکشنل نہیں ہوئے، لیکن وہ ایک لیول تک بڑھتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پیریڈ کنٹرول کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن پریگنینسی کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ سو اے ایم ایچ کی جو ویلیو ہے وہ بہت اہم ہے۔ پی سی او کے جو پیشنٹس ہوتی ہیں ان کی اووریز بڑی اس لیے ہوتی ہیں کہ پیدائش کے وقت ان کی اووریز میں تقریباً 3 گنا زیادہ ایگز ہیں ایک عام خاتون کے مقابلے میں، اس لیے ان کی اووریز کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس لیے ان کا اے ایم ایچ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اے ایم ایچ کو اب میں نے اور میری یہ ٹیم نے ریسرچ کی، اور وہ پیپر پبلش بھی ہوا جس کا یہ میں نے حوالہ دیا ہوا ہے
جس میں ہم نے اے ایم ایچ کے اس لیول کو ڈیفائن کیا جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ ہے تو پیشنٹ کو پالیسسٹک ہو سکتی ہے، اور جتنی زیادہ اے ایم ایچ کا لیول بڑھتا جائے گا پی سی او کی شدت بڑھتی جائے گی، اور وہ کٹ آف ویلیو 3.9 ہے۔ اے ایم ایچ اگر 0.5 سے نیچے چلا جاتا ہے تو یہ بہت ہی کم ویلیو ہے، اور اس کے ساتھ نیچرل پریگنینسی تو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم ٹو پریگنینسی یعنی کتنے عرصے میں وہ خاتون پریگننٹ ہوگی وہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ 3 ٹیسٹ ہیں، یعنی 3 کیٹیگریز ہیں: سائن اینڈ سمٹمس، الٹرا ساؤنڈ، ٹی وی ایس اور ہارمونز۔ ان تینوں کی بیس پہ ہم پالیسسٹک اووری کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کی شدت کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور پھر پلان کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب پی سی او، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جدید دور کی پیداوار ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ پی سی او کو بیماری نہیں کہتا، آئی کال اٹ ایز کنڈیشن۔ یہ ایک کنڈیشن ہے۔ دیکھیے 1935 سے لے کے 90 تک یہ 10% رہی، 10% سے 30% پر 52% پہ آ گئی آج کی دہائی میں۔ ان پچھلے 30 سالوں میں آخر ایسا کیا طوفان آیا ہے، کون سی تبدیلی اتنی بڑی آئی ہے کہ پی سی او اتنی بڑھ گئی؟ جیسے میں نے کہا 1935 سے پہلے یہ بہت کم تھی اور خال خال دیکھنے میں ملتی تھی۔ تو اسی بات پہ جب ریسرچ ہوئی تو انہوں نے پایا کہ پی سی او جو ہے بیسیکلی ایک ایسی کنڈیشن ہے جو لائف سٹائل سے لنک ہے۔ لائف سٹائل میں کیا چینجز آئے تو پی سی او ہو جاتی، وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں یا میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ لیکن یہ اب طے ہو چکا ہے، یہ ایک اسٹڈیز نے، ملٹیپل اسٹڈیز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پی سی او کی ایک خاص ایک بیماری نہیں، ایک ٹپکل ایسی بیماری نہیں ہے جیسے بلڈ پریشر ہے یا ڈائبٹیز۔ یہ ایک کنڈیشن ہے جس کا صریحاً تعلق لائف سٹائل سے ہے۔ جب لائف سٹائل اچھا تھا، بیلنس تھا، تو یہ بہت کم تھی۔ اب لائف سٹائل بیلنس نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اچھے نہ ہونے سے مراد ہے کہ قدرتی نہیں ہے، قدرت یا نیچر سے ہٹ کے ہے، تو یہ بڑھ گئی ہے۔ اس سے ایک ذہن میں بات آتی ہے، خوشخبری کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اگر ہم وہی لائف سٹائل اپنا لیں جو پہلے تھا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سادہ ہے، قدرتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پی سی او ریورٹ ہو سکتی ہے۔ یس، پی سی او ریورٹ، اس لیے پی سی او از اے ریورسیبل پرابلم۔ لیکن یہ ایسا سانپ ہے جس کو آپ سلا دیں سو جائے گا، آپ کی مرضی ہے دوبارہ اٹھا دیں۔ ختم اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ساتھ جینز کا بھی رول ہے آپ کے اندر۔ تو جینز تو چونکہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہیں پچھلی جنریشن سے، تو جس میں پی سی او کی جین پائی جائے گی، اس جو پیشنٹ ہے اس کے اوپر لائف سٹائل کا بہت زیادہ اثر ہے۔ جس میں پی سی او کی جینز نہیں ہیں اس کے اوپر لائف سٹائل کا زیادہ اثر نہیں ہے۔ لہٰذا جب کسی پی سی او کے پیشنٹ کو ہم لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اور بہت سارے پیشنٹس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے تو بچے ہیں، تو ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا لائف سٹائل بیڈ ہے، لیکن شاید ان میں پی سی او کی جینز نہیں ہیں۔ آپ کے اندر پی سی او کی جینز ہیں، آپ کے لیے لائف سٹائل از ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ پی سی او ایک ریورسیبل پرابلم ہے، کوئی پانی کی تھیلیاں نہیں ہوتی، رادر یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کا تعلق لائف سٹائل سے ہے، اور اگر ہم لائف سٹائل میں خاطر خواہ مثبت تبدیلیاں، پازیٹیو تبدیلیاں لے آئیں تو ہم پی سی او کو ریورٹ کر سکتے ہیں۔ پی سی او کا تعلق صرف بانجھ پن سے یا ماہواری کے سے نہیں ہے۔ پی سی او جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جسم کے ہر حصے کو افیکٹ کرتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔